يا رب إننا لك انصرنا يا رب يا الله انصر المسجد الأقصى يا رب. دنیا بھر کے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے لیے تقدس کی علامت مسجد اقصی ایک بار پھر اسرائیلی تشدد کی زد میں ہے۔ رمضان کے مقدس ایام میں قابض افواج کی پرتشدد سرگرمیاں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہیں۔ یروشلم کے پرانے شہر میں واقع مسجد اقصی کا مقام ٹیمپل ماؤنٹ انتہائی مقدس اور اہمیت کا حامل ہے، اور یہی مقام فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مسجد اقصی میں تشدد کی بنیادی وجہ بھی ہے۔ مسجد اقصی میں جاری تشدد کی موجودہ لہر کا آغاز بھی اسی مقام سے ہوا، جب ہزاروں فلسطینی مسلمان لیلۃ القدر کے موقع پر عبادت کے لیے جمع تھے۔ حالیہ جھڑپوں میں 250 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ تشدد، جبر اور گولیوں کے آگے فلسطینی ہار ماننے کو تیار نہیں، بلکہ نہتے فلسطینی پتھروں سے ایمان کا حصہ تصور کی جانے والی مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصی میں تشدد کی یہ کارروائی پہلی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے قبلہ اول اور تیسرے مقدس ترین مقام پر تشدد کا آغاز 7 جون 1967 سے ہوا، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ 7 جون 1967 کو اسرائیل نے مسجد کی چابیوں پر قبضہ کر کے اردن کی انتظامیہ کو یہاں سے بے دخل کیا، جس کے بعد 9 جون کو اسرائیل نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کرنے پر پابندی لگا دی۔ 21 جون 1969 میں ڈینس مائیکل روہان نامی ایک آسٹریلوی سیاح کا روپ دھارے دہشت گرد نے مسجد کو آگ لگا دی، جس سے مسجد کا شاندار محراب خاکستر ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کئی صدیوں قبل نصب کیا ہوا ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جو اس بہادر ایوبی سلطان نے 1187 میں القدس کی فتح کے بعد یہاں نصب کیا تھا۔ اسرائیل کے اس اقدام کو یہودی تنظیموں نے بائبل کی پیشگوئی قرار دیا۔ اس کارروائی کے بعد 16 نومبر 1969 میں مسجد کے جنوبی مقام کو اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ 14 اگست 1970 میں جیریشن سلیمان گروپ نے، جو کہنے کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کا فیصلہ کیے ہوئے تھا، زبردستی حرم میں داخل ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے مقابلے کی وجہ سے ہارنے پر مجبور ہو گیا۔ البتہ اس گھمسان میں دسیوں نمازی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے زخمی ہوئے۔ اپریل 1980 کو یہودی راہبوں کے ایک گروپ نے ٹیمپل ماؤنٹ پر قبضہ کرنے کے لیے ایک کانفرنس کی۔ 28 اگست 1980 کو اسرائیل نے مسجد اقصی کے ٹھیک نیچے ایک سرنگ کھودی۔ 26 مارچ 1983 کو یروشلم کا اصلی اندرونی دروازہ اس کھدائی کی وجہ سے منہدم ہو گیا۔ 14 اگست 1986 میں یہودی راہبوں نے ایک قانون پاس کیا، جس میں یہودیوں کو مسجد میں عبادت کی اجازت دے دی گئی۔ 12 مئی 1988 کو اسرائیلی سپاہیوں نے مسلمانوں کے پرامن احتجاج پر حرم کے سامنے فائرنگ کر دی، جس سے لگ بھگ 100 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ 8 اگست 1990 میں اسرائیلی افسروں نے مسجد اقصی میں قتل عام کیا، جس سے 22 نمازی شہید ہو گئے اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ 25 جولائی 1995 میں اسرائیلی ہائی کورٹ نے موبت کو میں یہودیوں کو عبادت کی اجازت دی، جس سے مسلمانوں کے جذبات کو زبردست ٹھیس پہنچی اور پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا۔ 28 ستمبر 2000 میں ایرل شیرون کے ناپاک قدم مسجد اقصی میں پڑے، جس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دن فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ بڑی زبردست جھڑپیں ہوئیں۔ 2008 اور 2009 میں اسرائیل نے حماس کے خلاف بڑی سخت لڑائی چھیڑی، جس میں 22 دن تک خوب بربریت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اسرائیل کا ٹارگٹ مسجد اقصی کو مکمل طور پہ قبضے میں کرنا، گنبد صخرہ کو گرا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا اور اسرائیلی شدت پسندوں کو وہاں آباد کرنا ہے۔ مسجد اقصی میں اسرائیلی تشدد کا براہ راست تعلق مسئلہ فلسطین سے ہے، جس سے عالمی برادری کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک بھی دستبردار ہوتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی ظلم و ستم کا شکار فلسطینی آج بھی پتھروں کے دور کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ فلسطین میں دن بدن ناجائز قبضہ بڑھتا جا رہا ہے اور جگہ جگہ یہودی آبادیاں تعمیر ہو رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ 50 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہیں، جبکہ لاکھوں شہید ہو چکے ہیں۔ ہزاروں بے قصور اسرائیلی جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، اور جو کچھ آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ہمہ وقت خوف و دہشت کے سائے میں رہنے پر مجبور ہیں۔
صدیوں سے مسجد اقصی اور یروشلم شہر کا نام مسلمانوں، یہودیوں اور مسیحیوں کے دلوں میں آباد ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر پر کئی بار قبضہ کیا گیا، مسمار کیا گیا اور پھر سے آباد کیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ اس سرزمین کی تہوں میں ایک تاریخ موجود ہے۔ یروشلم اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذاہب مسلمان، یہودی اور عیسائی مسجد اقصی اور یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول، ہزاروں انبیاء کرام اور صحابہ کا مسکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج روانگی کے حوالے سے بھی اس مقدس مقام کی مسلمانوں کے نزدیک خاص اہمیت ہے۔ مسجد اقصی کے صحن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ معبد ہے، جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ اسی لیے یہ دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ اسرائیل کی صہیونی حکومت نے اسی احاطے میں یہودی عبادت گاہ کی تعمیر شروع کر دی ہے اور یوکرائن کے تعاون سے یہودی معبد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ یہودی اس تعمیر کو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا آغاز قرار دیتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک اس شہر کی خاص اہمیت ہے۔ یہی شہر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ فلسطین اسرائیل کے تنازع اور یروشلم شہر کی حیثیت کے حوالے سے دنیا کا موقف تبدیل ہوتا آ رہا ہے۔ اس وقت پاکستان، ترکی اور ایران سمیت چند ہی ممالک ایسے ہیں جو اپنے قدیمی موقف پر قائم ہیں اور اسرائیل کی یروشلم میں موجودگی کو قبضہ قرار دیتے ہیں۔ 1947 میں فلسطین اور اسرائیل تنازع کے آغاز پر ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے اختیار کیا گیا موقف آج تک پاکستان کی ریاستی پالیسی کے طور پر موجود ہے۔ ترکی کے اگرچہ اسرائیل سے سفارتی اور معاشی تعلقات موجود ہیں، مگر طیب اردوغان کی شکل میں فلسطینیوں کو ایک مضبوط آواز ہمیشہ سے میسر رہی ہے۔ Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik her saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış saldırı. ایران اپنے آپ کو فلسطین اسرائیل تنازع کا براہ راست فریق سمجھتا ہے۔ حالیہ عرصے میں ایرانی موقف میں بھی کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔ عرب ممالک جو ایک عرصے تک مسئلہ فلسطین کے فریق رہے ہیں، اب وہ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کی جانب گامزن ہیں۔ عرب ممالک کی پالیسی میں تبدیلی کا تعلق امریکہ کے 2 سال قبل کیے گئے اس فیصلے سے ہے جس میں اس نے تل ابیب کے بجائے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا، مگر اس کے باوجود اب بھی کئی بڑے ممالک کی اسرائیل میں سفارت خانے تل ابیب میں واقع ہیں اور یروشلم میں صرف قونصل خانے موجود ہیں۔ Ya Allah! Ya Rabbi خيرك انصرنا! Ya Rabbi انصر مسجد الأقصى يا رب! يا رب يا الله!